الدین الخالص۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے 3 مرحلے کو ذکر کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم نے انسان کو طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر ہم نے اس طاقتور دور کے بعد ہم نے انسان کو پھر کمزور کر دیا۔ گویا کہ انسان کی زندگی میں یہ 3 اسٹیج آتے ہیں، یہ 3 کلاس ہیں۔ پہلا دور بچپن کا دور، دوسرا دور جوانی کا دور، اور تیسرا دور بڑھاپے کا دور۔ اور ان تینوں دور میں جو سب سے بیسٹ کلاس ہے وہ جوانی کا دور ہے، کیونکہ جوانی کے دور میں ایک جوان شخص ہر فن ایکٹیو ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر قابلیت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں تم سے مس ہو جائیں۔ ان میں سے ایک پیارے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عند ربہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے ہم نے تجھ کو 50-60 سال کی عمر دیا، بتا تو نے اس عمر کو کہاں پر خرچ کیا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا تو نے اس دور کو کہاں پر لگایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں آپ غور کیجیے، پہلا سوال اللہ پوری عمر کے بارے میں کر رہا ہے، اس میں بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی اور بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں خاص سوال الگ سے کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جوانی اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں، اور ہم سب اگر ہم اس نعمت کو یوں ہی برباد کر دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتنا ہی سخت ہم سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، آج ہم دیکھیں آج ہمارے سماج کے اندر آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر رہا ہے۔ وہ ایک طریقے سے صرف اپنی جوانی کو نہیں بلکہ وہ پھر سماج کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ جو جوان انسان ہوتا ہے، جو جوان شخص ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری قوم ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ جوان شخص جس طریقے سے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ویسے سماج کے اندر نوجوان کا کردار ہوتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر رہا ہے۔ کس چیز میں برباد کر رہا ہے؟ آج ہمارا نوجوان کیوں برباد ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان کے اندر علم دین نہیں، دین سے بڑی دوری ہے۔ آج آپ دیکھیے آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے۔ جوان تو جوان، آج کتنے بوڑھے شخص ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، جنازے کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، صرف جنازے کی نماز میں جاتے ہیں، صرف فارمیلٹی کو پوری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ علم دین حاصل کرنا یہ صرف ایک عالم کا کام نہیں ہے، یہ دین کا بیسک علم حاصل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، کم سے کم ہمارے پاس علم دین اتنا تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، کم سے کم ہم نماز کو صحیح پڑھ سکیں۔ آج سب سے پہلی چیز کہ آج ہمارا نوجوان علم دین سے دوری ہے، علاج کیا ہے؟ علم دین حاصل کریں۔ نمبر 2، آج ہمارا نوجوان برباد ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج اس کے پاس ٹائم ہی ہے، آج اس کو اپنے ٹائم کی ویلیو نہیں پتہ ہے، آج وہ اپنے ٹائم کو پاس کر رہا ہے۔ دنیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے نوجوان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اپنے ٹائم کو پاس کر رہا ہے، گلیوں میں بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے،
گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم پاس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ ٹائم وہ سنہری موتی ہے جو سمندر میں اگر موتی گر جائے تو اس کا ملنا ممکن ہے، لیکن اگر یہ ٹائم چلا گیا تو ٹائم ملنے والا نہیں ہے. اس ٹائم کو غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا ہے. الصحت، ایک تو صحت ہے، تندرستی ہے، والفراغ، اور دوسرا فرصت کا وقت ہے، خالی وقت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے تو آپ اس وقت کو یوں ہی برباد مت کیجیے. یہ وقت بڑی قیمتی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس وقت کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. یہ ٹائم اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارا نوجوان اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ اپنے ٹائم کو اچھی جگہ پر خرچ کرے. تیسری وجہ آج ہمارا نوجوان برباد ہے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آج اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان بے مقصد ہو چکا ہے. آج اس کی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجیے میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز، میرا روزہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو جوانی کے دہلیز پر پہنچایا ہے تو ہم اس دور میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس جوانی کی عبادت بڑی محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج مخلوق سے بالکل قریب کر دیا جائے گا. تدنی الشمس یوم القیامت. کل قیامت کے دن جب سورج کو مخلوق سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہ ہوگا. پیارے نبی فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العالمین کچھ خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. سبۃ یظلھم اللہ ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 7 خوش نصیب میں ایک وہ شخص بھی ہوگا وشاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیا. آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، علاج یہی ہے کہ ہم اس جوانی کے دور میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں. آج ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے غیر محرم سے دوستی. آج اسکول کے ماحول کو دیکھیے. اسکول میں لڑکا اور لڑکی ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لڑکے اور غیر محرم میں دوستی ہو رہی ہے. کلاس میٹ کے نام پہ دوستی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آج ہمارے سماج میں بالکل عام ہو چکا ہے. آج کوئی اس کو ایپ سمجھتا ہی نہیں ہے. آج ہمارے سماج کے اندر 14 15 سال کی لڑکیوں کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں. آج دیکھیے واٹس ایپ پر ویڈیو آتے رہتے ہیں. اسکول کے اندر لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہیں، اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، وہ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے موج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ صرف باہر کا حال نہیں ہے، بلکہ یہ بے حیائی آج ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہے. کل تک یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے باہر ہوتی تھی، اسکول کے اندر ہوتی تھی، پارکوں کے اندر ہوتی تھی، مالز کے اندر ہوتی تھی. لیکن آج یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہے. آج چچا زاد بھائی بہن کا افیئر ہے، خالہ زاد بھائی بہن کا افیئر ہے، ماموں زاد بھائی بہن کا افیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے سماج میں حیا بالکل ختم ہو رہی ہے. آج ہمارے سماج سے حیا بالکل جا رہی ہے، جبکہ یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے میرے بھائیوں. علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے صحیح وقت پر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرا دی جائے. پیارے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تم شادی کے قابل ہو جاؤ فلیتزوج، تو شادی کر لو. فإنہ اغض للبشر، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، لأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. یہ 2 بڑے فتنے ہیں میرے بھائیوں. پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح وقت پر شادی کر لو، انشاءاللہ تم ان فتنوں سے محفوظ رہو گے. یہ چند باتیں تھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے نوجوان جس برائی میں مبتلا ہے، رب العالمین تو ہمارے نوجوان کو ان برائیوں سے دور رکھ.
رب العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کو کرو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔